پاکستان بجلی کی بندش کا شکار رہا ہے گھنٹوں گزر جانے کے باوجود. جو ہے خرم دستگیر خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی کوئی فورن ہینڈ ہے، یعنی ان کا مطلب ہے کہ شاید کہیں سے انڈیا نے کچھ کر دیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں. آ جائے گی گھبراؤ نہیں، کبھی کبھی روٹ جاتی ہے، آ جائے گی بجلی، پریشان مت ہو، ابھی تمہاری پریکٹس کرا رہے ہیں. تیسرا بڑا بلیک آؤٹ ہو چکا ہے. ذرا 2022 کے اندر کون سب سے زیادہ لسٹ ٹاپ پہ آیا ہے، تو اس میں اور کوئی نہیں بلکہ یو کے، یو ایس، جرمنی اور فرانس کو بیٹ کر کے انڈیا کی اکانومی فرسٹ رینک پر آئی ہے، اور یہ رپورٹ ورلڈ نے نکالی ہے. پاکستان کے اندر پاور آؤٹیجز، کمپلیٹ بلیک آؤٹ، پارشل بلیک آؤٹس کی ذرا ہسٹری تو دیکھتے ہیں. نہیں کر رہی میں بڑی بڑی لوڈ شیڈنگز کی بات کر رہی ہوں. 24 فروری 2013 کو کمپلیٹ ملک کے اندر پاور بریک آؤٹ ہو گیا اور آؤٹیج ہو گئی. پاکستان پورا کا پورا اندھیرے کے اندر چلا گیا، اور یہ پھر ایک دفعہ ہوا 26 جنوری 2015 کو، جس ٹائم پر 140 ملین لوگ، پاکستان کی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی اندھیروں کے اندر ڈوب گئی. دوبارہ ہوا یہ معاملہ 9 جنوری 2021 کو. اس ٹائم پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس سے پہلے پی ایم ایل این کی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی تھی. ماشاءاللہ ساری جماعتوں نے یہ والا کام کر کے دکھایا. 200 ملین لوگ جو ہیں وہ اندھیروں، گھپ اندھیروں کے اندر، یعنی 20 کروڑ کی آبادی گھپ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوئی آج. اور مجھے افسوس ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے، ایک ایسا ملک جو کہ نیوکلیئر ملک ہے، اور آج یہ صورتحال ہے کہ تقریباً 22 کروڑ کی آبادی اس ٹائم پر بھی اس کے اندر سے بہت بڑی تعداد گھپ اندھیرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ بجلی آئے گی یا نہیں آئے گی. ہم لوگوں کو دلاسے دیے جا رہے ہیں. انٹرسٹنگلی پاکستان کی تمام کے تمام یہ بلیک آؤٹ ہونے کے بعد کتنے کوئی لوگ ہیں جو کہ جنریٹر آن کر سکتے ہیں. انڈسٹری کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس قدر نقصان ہوا ہے کہ ایک طرف آج اسٹیٹ بینک نے شرح سود 16 سے بڑھا کر 17 کر دی ہے. یعنی ایک طرف سے بزنس مین کو دھچکا، تو دوسری طرف سے پورا دن بجلی بند رہنے کی وجہ سے تقریباً 20 ملین پاکستانی روپے اور 87,000 US ڈالرز کا نقصان ہوا ایک دن کی. یہ میں صرف ایک دن کی بات کر رہی ہوں، اس سے زیادہ کی نہیں. پیمز ہاسپٹل نے بھی آج یہ کہا کہ جی ہم لوگوں نے سارے کے سارے آپریشنز ملتوی کر دیے ہیں، اور پاکستان کے بہت سارے ہسپتال ہیں جنہوں نے اپنے آپریشنز ملتوی کر دیے. ایمرجنسی آپریشنز کے لیے مسئلہ پڑا رہا، ایمرجنسی صورتحال سے نبردازمہ ہونے کے لیے مسئلہ پڑا رہا. سڑکیں ویران لگ رہی تھیں. آج جب میں دفتر آ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں ہم لوگ کسی وار زون کے اندر ہیں، جہاں ساری لائٹیں بند کر دی گئی ہیں تاکہ کوئی دشمن یہ نہ دیکھ سکے کہ کون سا انفراسٹرکچر کدھر ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بڑے بڑے آؤٹیجز ہوئے ہیں، ہم ویسے تو پہلے دوسرے تیسرے نمبر پہ کم ہی آیا کرتے ہیں، لیکن اس بار تینوں کے تینوں پہلے نمبر پاکستان کے ہی ہیں. یہ ایک ٹویٹ ہے اکانومی آف پاکستان کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی کہ ورلڈ لیٹسٹ بلیک آؤٹس آف پاور افیکٹنگ مور دین ہاف دا پاپولیشن کے اندر پہلے تینوں نام پاکستان کے ہیں. تو اتنے گھنٹوں تک 24 آور سے زیادہ یہ جو سسٹم رہا، تو کیا کسی نے ہیک کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک نئی تھیوری گھڑی گئی ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو نگیٹ کرنے کے بجائے یا اس کو یس کرنے کے بجائے ہم کیوں نہ اس کے کچھ اینگلز پر نظر ڈال دیں. ویسے تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہاں پر ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بیرونی مداخلت ہے. دستانے پہنے ہوئے ہاتھ جو ہیں وہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیکرز کے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اب پرابلم یہ ہے کہ سیدھا جو اشارہ ہے نا وہ جاتا ہے کہ اچھا یہ تو ہمسایہ ملک کی طرف سے شرارت ہوئی، ہاں یہ تو راہ کی سازش ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب ہر چیز میں جو ہے ایٹ دی اینڈ یہی نام نکلتا ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو ہیکنگ کی بات کی جا رہی ہے، کیا وہ سسٹم ہمارے ہمسایہ ملک کے پاس ہے؟ لیکن کیونکہ انہوں نے کوئی نام نہیں لیا، بات یہ کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ابھی تک جو ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ تو ہم اپنے ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس کی بنا پر کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیشہ جو نام لیا جاتا ہے وہ یہی نکلتا ہے. لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یعنی نام نہیں لیا کہ کس نے کی. اب بیرونی مداخلت سے ہماری مراد یہی ہوتی ہے کہ پہلے آپ نے یہ کہا، باقاعدہ بتایا کہ فریکوینسی آؤٹ ہوئی. صبح اٹھ کے جب وہ آن کیا گیا، جو کہ رات کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے، جب اس کو آن کیا گیا تو اس بنا پر اس وقت کوئی ایسا ایرر آیا ہے یا کوئی ٹیکنیکل ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس کی بنا پر وہ سارا سسٹم بیٹھ گیا اور اس کے بعد پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا. تو یا تو آپ وہ نہ کہیں، میں وہ والے الفاظ آپ کو اپنے پچھلے پروگرام میں بتا چکی ہوں جو انہوں نے پہلے فرمائے تھے. تو یا تو یہ ٹیکنیکل ایرر ہے یا پھر یہ ہیومن ایرر ہے. اور اگر یہ فرض کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہیکنگ ہوئی ہے، تو اس میں پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو یہ بات کہ ایک ایسا ملک جو کہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، جس کے پاس کچھ ایسا دینے کو ہے نہیں، جس کے ساتھ آپ ایسا کچھ کریں گے تو کیا کر لیں گے؟ وہ تو آلریڈی گوڈے گٹو بھی نہیں بھائی، گوڈے جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کون سے پانی میں وہ آپ جانتے ہیں، ڈیٹ یعنی کہ قرضوں تلے دبا ہوا ہے. تو کیا کر لیں گے آپ ایسا، کوئی کنٹری ایسا کر کے اس کو کیا ملا؟
ہاں یا پھر یہ کہ کیا انہوں نے یہ ہیک کر کے کہیں پر کسی جگہ کچھ اور کیا. اچھا جب جہاں پر ایسا ہوا, ایک تو یہ کہ یہ 9th بلیک آؤٹ تھا, یہ 9ویں مرتبہ پاکستان میں ہو چکا ہے. پہلا ہونا تو آپ کہیں کہ یہ تو کسی نے کچھ کر دیا, ہم تو اس کے اندر ایکسپرٹ ہی بڑے ہیں, ہمارے یہاں پہ تو کبھی ایسا ہوا نہیں. آئے دن تو آپ کی بتی گئی رہتی ہے. آپ 18 گھنٹے کی آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں گرمیوں میں, آپ کی ونٹرز میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے آپ 8 بجے اپنی دکانیں بند کرنے پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کا انرجی سیکٹر جو ہے وہ بیٹھ چکا ہے. مطلب اتنے بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ ہم گنوانے آئیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. تو یہ ایررز تو ہم ماہر ہیں, ہم تو ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں.